آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کا ایک خاصا نیٹ ورک تھا، ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نذرانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اب جب لوگ راغب ہونے لگے وہ پریشان ہو گئے کہیں ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں۔ ان کے علماء باہم جڑے مل بیٹھے، اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے یہودیوں میں سے، اور بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ بڑا تھا انہیں۔ کہا عبداللہ ابن سلام تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے بات کرو، سوال کرو، اعتراض کرو، اگر جواب معقول ملے تو پھر ہم ماننے کے لیے سوچیں گے، ورنہ ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، علماء یہود کے ہاتھ اٹھ گئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام، یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں مشکات میں موجود ہے، ابو داؤد باب فضل الصدقہ میں بھی موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، اور ایک صحاح کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، یہ کہوں گا، یہ بات کروں گا، یہ پوچھوں گا، لیکن جب حضور کی خدمت میں پہنچے صلہ رحمی پہ بات حضور کر رہے تھے، جو تعلق توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے، یہ حضور کی بات چل رہی تھی۔ اب یہ جا کے کونے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے، آقا پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا حضور غلام بننے آیا۔ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے دماغ سے۔ ملا رومی مرشد اقبال بولتے ہیں، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حال شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب۔ اور مرید رومی بولا، قلندر لاہوری بولا، شہر اقبال کے واسطے تمہیں فخر ہے، اقبال بولا۔ اقبال کہنے لگا، یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی۔ کیا بات ہے، تم نے ایک نظر کی سارے مسئلے حل کر دیے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ سارے مسئلے حل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے غلام ہو گیا۔ جو کام یہ سننے کے لیے بے تاب تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا، ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو تھوڑے تھوڑے آئے، عبداللہ ابن سلام تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو نے کچھ سوال پوچھا ہوتا، بات کی ہوتی، ہم سمجھتے لاجواب ہو گیا مان لیا۔ ہم نے تو سنا تم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، کیا ہوا تجھے؟ تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے، مجھے بھی نہیں پتا مجھے کیا ہوا۔ جب میں نے اس پیارے محبوب کو دیکھا اور ان کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، ایسے چہرے تو سچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے، وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ اور بھی اسد، اسیر اور شعبہ، کتنے لوگ تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب کافی یہودی ایک ٹولی بن گئی جو ایمان والوں کی یہودیت سے ادھر آئی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اور دودھ بھی نہیں پیتے اونٹ کا۔ اسی طرح ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں۔ اب اسلام نے اونٹ کے گوشت کو واجب قرار نہیں دیا، طبیعت مانتی ہے، مزاج میں آتا ہے تو کھا لو۔ جو اباحت جن چیزوں میں ہوتی ہے وہاں پابندی نہیں ہوتی۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کتنے ہیں جو ہم نہیں کھاتے۔ ایک گھر میں ایک باپ کے بیٹے ایک ماں کی گود میں پلے ہوئے، طبیعتوں میں اختلاف ہے۔ شام کو بعض اوقات کھانا پکانے میں مسئلہ بن جاتا ہے، کیا پکائیں، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا۔ اب نہ کوئی کھائے، شریعت قدرن نہیں لگاتی کہ تم ضرور کھاؤ، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے چک کر بھی دیکھا ہوگا، اسلام پابند نہیں کرتا۔ اونٹ کا دودھ اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں، اسلام پابند نہیں کرتا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام نے اس ذہن سے اونٹ کے گوشت کو قصدن ترک کیا کہ چونکہ اسلام میں واجب نہیں اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا مکروہ تھا، لہذا ہم نے ضرور کھانا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس نیت سے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض بھی کی، حضور ہم 2 شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم دین مصطفیٰ پہ بھی عمل کریں، دین موسیٰ پہ بھی عمل کریں، ہم طاقت رکھتے ہیں اس پر۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا اس خیال سے کہ یہودیت کی وہ ریت اور رسم جو میں مدتوں سے ادا کرتا آیا ہوں اور بچپن سے کبھی نہیں کھایا، اب ضرور کھانا میں نے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ اور آگے کیا کہا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔